حضرت لال شہباز قلندر، آپ نے اپنے بچپن میں ہی والد محترم سے دین متین کی بنیادی تعلیم کو حاصل کیا، اور کم و بیش 6 سال کی عمر میں ہی شرعی مسائل سے آپ نے آگاہی حاصل کی تھی، اور 7 سال کی عمر میں حفظ قرآن کو مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد آپ مزید علوم دینیا کے حصول میں مشغول ہوئے، اور تقریباً جب آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی تو اس وقت آپ کے والد محترم کا وصال ہوا، اور 20 سال کی عمر میں آپ کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اس کے بعد آپ نے مزید علوم کے حصول کے لیے اللہ رب العزت کی راہ میں سفر اختیار کیا، اور مختلف مقامات سے، مختلف اساتذہ سے فیض حاصل کرنے کے بعد آپ نے دین متین کی تبلیغ کے لیے باقاعدہ سفر اختیار کرنا شروع کیے، اور اسی سفر کے دوران آپ باب الاسلام سندھ میں حاضر ہوتے ہیں، اور 7 شریف میں آپ قیام کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کی حاضری کا واقعہ بھی بڑا زبردست ہے کہ کس طریقے سے آپ نے 7 شریف کے اندر لوگوں کی اصلاح کا سامان کیا۔ آپ جب یہاں پر اپنے کچھ رفقا کے ساتھ حاضر ہوئے اور 7 شریف میں ایک مقام پر آپ نے قیام کیا، تو یہاں پر چونکہ برائیاں بہت زیادہ عام تھیں، لوگ گناہوں کے اندر مبتلا تھے، مسلمانوں کی آبادی کم و بیش نہ ہونے کے برابر تھی۔ جیسے ہی جب رات کا وقت ہوتا تو گناہوں کا بازار وہاں پر گرم ہوا، اور اس وقت خواتین باقاعدہ گھروں سے نکل کر گناہ کی دعوت دینے لگیں، اور لوگ ان کے ساتھ گناہ کا معاملہ کرنے لگے۔ جب آپ کے ساتھ موجود آپ کے رفقا نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ سے عرض کرنے لگے کہ حضور، یہ مقام ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کیوں نہ ہم یہاں سے کوچ کر جائیں، یہاں پہ ہم رات گزار نہیں سکتے۔ لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ ہم یہاں پر از خود نہیں آئے بلکہ ہمیں بھیجا گیا ہے، لہٰذا آج رات ہم یہیں پر قیام کریں گے۔ صبح کا آغاز ہوا، سارے گناہ کے معاملات ختم ہوئے، اور باقاعدہ دن کا آغاز ہو کر جو دن کی رونقیں تھیں وہ عام ہوئیں۔ اس کے بعد جب اگلے روز دن اپنے اختتام کو پہنچا تو پچھلے دن کی طرح وہ رونقیں نہیں تھیں بلکہ سنسان تھا، اور جو گناہ کی طرف دعوت دینے والی خواتین تھیں وہ بھی پریشان ہو گئیں کہ آج کیوں ہماری کسی دعوت کے لیے کوئی ہمارے پاس نہیں آ رہا، اور اسی طریقے سے کئی دن گزرتے گئے تو وہ خواتین پریشان ہونے لگیں، اور ایک دوسرے سے کہنے لگیں کہ یہ جو بزرگ ہمارے درمیان آئے ہیں، ان کے آنے کے بعد ہمارا جو روزی روزگار کا مسئلہ ہے وہ شاید ماند پڑ رہا ہے، کیوں نہ جا کر ہم ان سے گفتگو کریں۔ جب وہ لال شہباز قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو لال شہباز قلندر نے ان سے یہ کہا کہ ہم تو یہاں سے جانے والے نہیں، اگر تمہارے لیے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ جب دیکھا کہ حضرت لال شہباز قلندر اپنے عزم پر بہت زیادہ پختہ ہیں اور وہ یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، تو وہاں پر موجود جو راجا تھا وہ بھی چونکہ اس گناہ کے اندر مبتلا تھا، تو وہ خواتین اس کے پاس شکایت کے لیے گئیں۔ راجا نے بھی جب آ کر لال شہباز قلندر کو اور آپ کے رفقا کو یہ کہا کہ آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں، تو آپ کا وہی جملہ تھا کہ ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، اگر کسی کو ہمارے وجود سے کوئی تکلیف ہے تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ دیکھا جانے لگا کہ وہ خواتین جب آپ کے اس رویے کو دیکھتیں، آپ کے انداز کو دیکھتیں، تو ان کے دل گناہوں سے اچاٹ ہونے لگے، اور وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد سچے دل سے تائب ہوئیں، اور وہاں پر جتنے لوگ گناہ کے لیے ان خواتین کے پاس آیا کرتے تھے انہوں نے بھی گناہوں سے توبہ کی، اور آہستہ آہستہ وہ علاقہ کہ جہاں پر پہلے گناہ بہت زیادہ عام تھے، وہ علاقہ نیکیوں کا ایک مرکز بن گیا۔ اور آج بھی ہم دیکھیں تو وہاں پر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے مسلمانوں کی ایک آبادی ہے، وہاں پر مسلمان آباد ہیں، وہاں مسلمان رہتے ہیں۔ پہلے جو مقام ظلمت کا دا تھا، جہاں پہ کفر کا ڈیرا تھا، وہاں پر اب لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے ایک زبردست اسلام کا پیغام عام ہونے کا مرکز تعمیر ہوا، اور لوگ آج بھی آپ کے مزار پر انوار سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے